الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، پچھلی ویڈیو میں آپ سب نے دیکھا کہ شہاب بھائی نے سیلاب کے دوران رستے پر چل کر لوگوں کو حیران کر دیا اور کیسے جنگل میں انہوں نے جنگلی بھیڑیوں سے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان بچائی تھی۔ شہاب بھائی کے تو آپ جانتے ہی ہوں گے، شہاب وہ شخص ہے جو پیدل چل کر حج کرنے جا رہا ہے۔ وہ پچھلے کئی مہینوں سے سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج ہم آپ کو ان کے سفر میں پیش آنے والے اس واقعے کا بتاتے ہیں جسے سن کر آپ لوگوں کی آنکھیں نم ہو جائیں گی اور آپ لوگ اللہ کے حضور جھک جاؤ گے۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ شہاب بھائی سیلاب کا پانی پار کر کے پہاڑ پر بنی جھونپڑی میں بزرگ سے ملنے گئے تھے۔ اسی دوران بزرگ نے شہاب بھائی کو کچھ نصیحتیں کی تھی جس کا ذکر ہم آگے چل کر کریں گے۔ ابھی شہاب بھائی کے اس سفر کی شروعات کرتے ہیں جو انہوں نے بزرگ سے ملنے کے بعد شروع کیا۔ شہاب بھائی نے جیسے ہی اس چھوٹی سی پہاڑی کو پار کیا، اس کے بعد ایک خوفناک جنگل کا آغاز ہو گیا۔ یہ جنگل پہلے والے جنگل سے زیادہ خطرناک تھا۔ دراصل وہ گاؤں جو جنگلوں کے درمیان میں تھا جہاں وہ بزرگ رہتا تھا۔ شہاب بھائی نے گھنے خوفناک جنگل کو دیکھا اور اللہ کا نام لے کر جنگل میں قدم رکھ لیا۔ دراصل جنگل کا راستہ شارٹ کٹ تھا۔ اگر وہ شہر سے جاتا تو 10-15 دنوں کا وقت لگتا اور جنگل سے وہ 3 دن میں پار کر سکتے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس بار شہاب بھائی اکیلے تھے، ان کے ساتھ کوئی پولیس والا ساتھی بھی نہ تھا۔ انہوں نے یہ سفر اکیلے ہی طے کرنے کا سوچا تھا۔ جنگل میں چاروں جانب خوف کا عالم تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے دن میں بھی رات ہو۔ گھنے اور اونچے پیڑوں نے جنگل کو پوری طرح ڈھک لیا تھا۔ اگر جنگل کو اوپر سے دیکھا جاتا تو ایک سبز چادر بچھی نظر آتی تھی جو جنگل کے پتوں سے ڈھکی ہوئی تھی، جو تھوڑی تھوڑی گیلی تھی۔ شہاب بھائی نے جیسے ہی قدم رکھا، جنگل کی خاموشی میں سوکھی لکڑیوں کے چٹکنے کی آوازیں ابھری۔ اس کے بعد وہ اللہ کا نام لے کر آگے بڑھتے چلے گئے۔ ابھی انہیں جنگل میں چلتے 20-25 منٹ ہی گزرے تھے کہ انہیں اپنے آس پاس لوگوں کی موجودگی کا احساس ہوا، لیکن دیکھنے پر کچھ بھی نظر نہ آیا۔ دل تو شہاب بھائی کا بھی ڈرا ہوا تھا، لیکن انہیں اللہ پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ جلدی خیر و عافیت سے یہ جنگل پار کر جائیں گے۔ ان کے پاس ایک بیگ تھا جو انہوں نے کندھوں پر ڈال رکھا تھا، جس میں ضرورت کا کچھ سامان موجود تھا اور وہ ہمیشہ ایک ٹوپی سر پر اوڑھے رکھتے تھے۔ انہوں نے کلائی میں ایک گڑھی باندھ رکھی تھی تاکہ نماز کے وقت کا پتہ چلتا رہے۔ ابھی مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ ابھی وہ کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ رہے تھے جہاں پر وہ فرض نماز ادا کر سکیں، اور پھر انہیں ایک صاف اور ستھری جگہ نظر آ گئی۔ خوش قسمتی سے وہاں پانی کا چھوٹا سا نالا بھی بہہ رہا تھا۔ شہاب بھائی خوش ہوتے آگے بڑھے اور پانی کے قریب پہنچ کر اپنا بیگ اتارا، پانی پیا، وضو کیا، اور اس کے بعد انہوں نے بیگ سے ایک کپڑا نکالا اور اسے ہموار زمین پر بچھا کر نماز پڑھنے لگے۔ وہ نماز میں اس قدر مشغول تھے کہ انہیں آس پاس ابھرنے والی آوازوں کا بھی پتہ نہ چل سکا۔ جانے کتنے قدم تیزی سے ان کی جانب بڑھتے چلے آ رہے تھے، اور جب شہاب بھائی نے سلام پھیرا تو اپنے آس پاس زمین اور درختوں پر لٹکے ان جنگلی لوگوں کو دیکھا جو پتوں کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ عجیب و غریب نگاہوں سے انہیں نماز پڑھتا دیکھ رہے تھے۔ شہاب بھائی سمجھ چکے تھے کہ وہ کن لوگوں میں پھنس چکے ہیں، اس لیے انہوں نے سکون سے نماز پڑھی اور دل سے اپنی سلامتی کی دعا کی۔ جیسے ہی وہ جائے نماز سے اٹھ کر اسے تہہ کرنے لگے، اچانک ایک جال اوپر سے ان پر گرا جس میں وہ قید ہو کر رہ گئے۔ چاروں جانب ہو ہو کی آوازیں ابھرنے لگی تھی۔ شہاب بھائی جو ابھی سوچ رہے تھے کہ وہ نماز سے فارغ ہو کر ان جنگلی لوگوں سے بات کریں گے اور انہیں اپنا مقصد بتائیں گے، وہ اس سے پہلے ہی وہ پکڑے جا چکے تھے۔ وہ سب عجیب انداز میں اپنا سینہ پیٹ رہے تھے، وہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ وہ صرف جنگلی آدم خور ہی تھے، انسان کو بھون کر کھا جاتے تھے۔ ایک پل کو تو شہاب بھائی ڈر گئے۔ انہوں نے آواز دے کر ان جنگلی لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے چاہا، اور وہ لوگ اس جال کو ایک لمبے سے بانس پر لٹکائے اس بانس کو آگے پیچھے سے تھامے انہیں لے کر آگے بڑھ رہے تھے۔ شہاب بھائی سمجھ گئے تھے کہ انہیں اپنے قبیلے کی طرف لے جا رہے تھے اور یقیناً وہاں ان کا سردار بھی ہوگا۔ شہاب بھائی چپ کر کے بیٹھ گئے کہ وہ جا کر سردار سے بات کریں گے۔
कुछ दिन में वो लकड़ियों से बनी घरों के दरमियान में पहुंच गए। ये देखकर तो शिहाब भाई के होश उड़ गए कि वो लोग हजारों की तादाद में थे, वहां से भागना नामुमकिन था। जंगली लोगों ने जाकर शिहाब भाई को सरदार के सामने फेंक दिया। शिहाब भाई ने जाल से निकलने की कोशिश की तो एक जंगली ने हाथ में पकड़ा डंडा जिस पर नुकीला हथियार लगा था, शिहाब भाई को चबो दिया। शिहाब भाई समझ गए कि सरदार के आगे सर उठाना वहां के उसूलों के खिलाफ था। तभी सरदार ने इशारा किया तो उनका जाल खोल दिया गया। अलबत्ता शिहाब भाई के हाथ बंधे हुए थे। शिहाब भाई नजरें झुकाए खड़े रहे। उन्होंने वहां किसी औरत को भी नजर उठाकर नहीं देखा था क्योंकि वो बरहना लिबास में थे। एक जंगली ने अपने नुकीले डंडे से शिहाब भाई की थोड़ी से ऊपर किया ताकि सरदार उसका चेहरा अच्छे से देख सके। शिहाब भाई ये देखकर हैरान नहीं गए कि वहां का सरदार भी मर्द नहीं बल्कि एक औरत थी जिसने बोरी का लिबास पहन रखा था और उसकी उम्र कम से कम 60-70 साल थी। वो शिहाब भाई को गहरी नजरों से देख रही थी। शिहाब भाई ने बताया कि वो यहां से बस गुजर रहे थे, उन्हें अपनी मंजिल पर पहुंचना था। वो कोई जासूस नहीं है और ना वो किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, बल्कि वो तो बेजरर इंसान हैं और उनकी बात वहां पर कोई नहीं समझता था। सब उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे। फिर शिहाब भाई ने हाथ से इशारा करके बताया कि उसे जाने दो, उन्होंने बहुत दूर जाना है। उस सरदार ने इतनी देर तो शिहाब भाई को ऐसे ही देखती रही और फिर इशारा किया कि सामने बने पिंजरे में उसे बंद कर दो। वो शिहाब भाई को पकड़कर सामने बने पिंजरे में ले गए और उन्हें वहां बंद कर दिया। शिहाब भाई अब जोर जोर से बोलकर अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे थे। उनका बैग बच्चों ने झपट लिया था, जो उसमें जो थोड़ा बहुत सामान था वो निकाल कर बाहर फेंक रहे थे। वो हंस रहे और खेल कूद रहे थे। शिहाब भाई दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि अल्लाह मेरी मदद कर और यहां से मुझे निकाल दे। ऐसे ही रात हो गई और वो सब लोग अपनी अपनी झोंपड़ियों में चले गए। शिहाब भाई को इशा की नमाज पढ़नी थी। उनकी पहरेदारी के लिए वहां 2 मोटे जंगलियों का बिठा दिया गया था। शिहाब भाई ने उन्हें बुलाने की बहुत कोशिश की और कहा कि मेरे हाथ खोल दो, मुझे नमाज पढ़नी है। वो ना तो शिहाब भाई की बात समझ रहे थे और ना समझना चाहते थे। बिलाखिर तंग आकर शिहाब भाई ने इशारों से नमाज अदा की। वो सारी रात ऐसे ही पिंजरे में कैद रहे और अल्लाह से दुआएं करते रहे। अगली सुबह सब उठे और रात को वहां जितनी खामोशी थी, बच्चों के खेलने कूदने की आवाजें आ रही थी। शिहाब भाई के बैग से पानी की एक बड़ी बोतल निकली थी जो शिहाब भाई को उस बुजुर्ग ने दी थी जिनसे वो मिलकर आए थे। एक बच्चा वो बोतल उठाकर सरदारनी के पास ले गया जो कब से तख्त पर बैठी उसे देख रही थी। उसने बच्चे से कुछ कहा था जो शिहाब भाई को कुछ समझ ना आया। शिहाब भाई चिल्लाते रहे कि ऐसा ना करो, बस थोड़ा सा पानी बचा था जिसे बच्चे ने बोतल समेत फेंक दिया था। शिहाब भाई के बैग से एक रस्सा भी निकला था जिसे देखकर सब हंस पड़े। शिहाब भाई को खाने में चिकन भुना हुआ गोश्त दिया गया और शिहाब भाई ने खामोशी से खा लिया और फिर रात होते ही लकड़ियां इकट्ठी की जाने लगी। शिहाब भाई को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला था। यकीनन वो शिहाब भाई को भून कर खाना चाहते थे। शिहाब भाई को देखकर वो सब अजीब अजीब अंदाज से हंस रहे थे और फिर जैसे ही रात हुई वो शिहाब भाई को पिंजरे से निकाल कर ले गए। शिहाब भाई को उन्हीं के रस्से से बांधकर उन्हें बांस पर लटका दिया गया। शिहाब भाई बोलते रहे और अपनी बात समझाने की कोशिश करते रहे। शिहाब भाई के नीचे लकड़ियों का ढेर था और वो बांस पर झूल रहे थे। एक पल को तो शिहाब भाई को लगा कि ये उनका पल है। उन्होंने कलमा पढ़ा और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे कि अल्लाह के घर ना पहुंच पाया। लेकिन फिर सब हैरान रह गए जब आग ना जली। वहां पर मौजूद हर जंगली ने कोशिशें की लेकिन आग ना जल पाई। अब वो सब डर गए। वो शिहाब भाई को अजीब नजरों से देखने लगे। वो सरदार ने शिहाब भाई के करीब आई और शिहाब भाई को छुआ और झटके के हाथ पीछे खींच लिया। फिर उसने हुक्म दिया कि इसे खोल दो। उन्होंने शिहाब भाई को खोल दिया। उस पर शिहाब भाई ने सरदारनी का शुक्रिया अदा किया और तभी एक जानिब से बच्चा दौड़ता हुआ आया। वो डरा हुआ था और कुछ कह रहा था। शिहाब भाई भी शामिल थे और वहां एक बड़ा सा कुआं था जिसमें एक बच्चा खेलते खेलते गिर गया था।
بچے کی ماں رونے لگی۔ شہاب بھائی واپس گئے، اپنا رسا اٹھایا اور اسے خود سے اچھی طرح سے باندھ دیا اور انہوں نے کہا کہ میں بچہ لے کر آتا ہوں، تم لوگ یہ رسا پکڑ لو۔ وہ شہاب بھائی کی بات سمجھ گئے، انہوں نے رسے کو ایک سرے سے پکڑا اور شہاب بھائی کنویں میں اتر گئے۔ کنواں بہت گہرا اور خوفناک تھا۔ پورے آدھے گھنٹے بعد وہ بچے سمیت باہر آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر سب نے خوشی کے نعرے لگائے۔ کنویں میں گرنے سے بچے کے بازو پر چوٹ لگی تھی اور گہرا زخم بن گیا تھا۔ شہاب بھائی نے اپنی پانی کی بوتل ڈھونڈی اور اس میں موجود پانی کے چند قطرے اس زخم پر ڈالے، جس سے زخم سے خون نکلنا بند ہو گیا۔ یہ دیکھتے ہی سردار سمیت سارے جنگلی لوگ سجدے میں چلے گئے۔ شہاب بھائی نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا۔ شہاب بھائی اللہ کا یہ حکم دیکھ کر رو پڑے کہ اللہ نے کیسے اسے آگ سے محفوظ رکھا اور ایک بچے کی جان بچانے میں مدد بھی کی۔ شہاب بھائی کو بزرگ کی نصیحت یاد آئی کہ ہمیشہ سب کی مدد کرنا چاہیے، وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ اور شہاب بھائی نے ویسا ہی کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی جان بھی بچ گئی تھی۔ جنگلی لوگوں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ آئندہ کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اور نہ ہی اس کا گوشت کھائیں گے۔ شہاب بھائی 2 دن ان کے پاس مہمان رہے اور پھر اللہ کا نام لے کر اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ پیارے دوستو، جیسے ہی ہمیں شہاب بھائی کے بارے میں کوئی اپڈیٹ ملے گی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا، تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔